اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فقال عز وجل فی سورۃ بنی اسرائیل ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کے شروع سے کچھ الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل سے کچھ ٹیکسٹ میں نے آپ کے لیے تلاوت کیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، یعنی یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی چیز نہیں ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ سیدھے راستے پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور اس سیدھے راستے کے حوالے سے ہماری ضرورت اور اس راستے پہ ہمیں شکار کرنے کے لیے ابلیس، یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ان دو مقامات کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو دو کنسٹرکشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک ذالک الکتاب اور ایک ھذا القرآن، یہ میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گا۔ تو پہلی کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں جی، ذالک الکتاب۔ ذالک الکتاب آپ کو دو اسماء نظر آ رہے ہیں، ایک ذالکہ جو کہ اس میں اشارہ ہے، آپ نے کل پڑھا ہے، اور ایک الکتاب ہے جو کہ واحد مذکر مرفوع اور معرفہ اسم استعمال ہوا ہے۔ ہمارا سبق جو چل رہا ہے جملہ اسمیہ کا، ذرا اس کو ذہن میں تازہ کر لیں۔ جملہ اسمیہ سنتے ہی جو دو چیزیں آپ کے سامنے آنی چاہیے وہ کیا ہیں؟ مبتدا اور خبر۔ آپ کے سامنے جب بھی دو اسم آ جائے نا تو آپ نے ان دو اسموں کو نا مبتدا اور خبر کے حوالے سے ٹیسٹ کرنا ہے کہ مبتدا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، یہ خبر بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ سورۃ البقرہ پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ دو اسم آ گئے، آپ نے فوراً جو ہے اپنا جملہ اسمیہ، کیونکہ ابھی تک آپ نے وہی پڑھا ہے تو وہی اپلائی کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جی ذالکہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ اسم جو ہے یہ مبتدا بن سکتا ہے، اور جو واحد کا اس میں اشارہ ہے چاہے وہ قریب کا ہو چاہے دور کا ہو، وہ مرفوع منصوب مجرور ایسا ہی ہوتا ہے، لہذا ذالکہ جو ہے مبتدا بننے کے لیے 100% سوٹیبل ہے، تو میں اسے مبتدا بنا سکتا ہوں۔ اب آپ نے کہا میں خبر چیک کرتا ہوں۔ خبر پہ جب آپ نے نظر ڈالی تو وہاں پر لفظ آپ کو ملا الکتاب۔ اب آپ کی ساری خوشی، آپ نے کہا ہم نے تو پڑھا تھا کہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ آپ نے کہا اچھا چلے نکرہ ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ 99% نکرہ ہوتی ہے، 1% معرفہ بھی ہو سکتی ہے، تو شاید یہ معرفہ والی بات ہو۔ آپ نے کہا میں باقی تو چیک کروں۔ باقی چیک کیا آپ نے، مرفوع، خبر مرفوع ہوتی ہے، مرفوع ہے، ایک چیز جملہ اسمیہ والی خبر کے حوالے سے میچ کر گئی۔ جنس اور عدد کے اعتبار سے جب آپ نے دیکھا تو دونوں برابر، دونوں واحد، دونوں مذکر، تو آپ نے اپنے طور پہ یہ اندازہ لگایا کہ یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اور یہ وہ صورتحال ہو سکتی ہے، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ ہو سکتی ہے جہاں پر خبر جو ہے وہ معرفہ آتی ہو۔ لیکن اس کے بعد جو میں نے دوسرا ٹیکسٹ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں کنسٹرکشن استعمال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ آپ کے سامنے پھر دو اسم آ گئے، ھذا اور القرآن۔ آپ نے کہا لو جی جملہ اسمیہ میں اسے پروو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ھذا کو دیکھا، آپ نے کہا معرفہ ہے اور واحد کا ہے تو مرفوع ہوتا ہے، مبتدا بالکل بن سکتا ہے۔ اگلا لفظ آپ کو القرآن نظر آ رہا تھا، آپ نے کہا ہاں خبر معرفہ ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے القرآن کا اعراب دیکھا تو وہ جو خوشی حاصل ہوئی تھی وہ بھی گئی کہ نہیں یہ تو منصوب استعمال ہوا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور یہ 100% ہے، یہ 100% ہے، لہذا رزلٹ یہ نکلا
کہ حاضل قرآن مبتدا اور خبر نہیں ہے، اگرچہ جنس اور عدد کے اعتبار سے ابھی بھی مطابقت ہے، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہے، لیکن خبر تو منصوب ہوتی ہی نہیں ہے، خبر تو منصوب جملہ اسمیہ میں ہوتی نہیں ہے۔ جب آپ نے اس سے رجوع کر لیا کہ یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، تو اب آپ اس کے بارے میں بھی سوچیں گے کہ یار پھر یہ بھی جملہ اسمیہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو وہ جو ایک آپشن آپ کے ذہن میں تھا نا کہ خبر معرفہ ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا 1% ہے نا، 1% ہے۔ تو نوٹ کر لیں کہ آپ کو اس کورس میں، بیسک کورس میں وہ 1% والا نہیں پڑھاؤں گا، آپ کو میں نے 99% والا ہی پڑھانا ہے۔ اور 99% والا کیا ہے؟ مبتدا معرفہ خبر نکرہ، مبتدا معرفہ خبر نکرہ۔ صرف اس بات کو ہی اگر آپ فالو کر لیں تو نہ تو ذالک الکتاب جملہ اسمیہ ہے اور نہ ہی حاضل قرآن جملہ اسمیہ ہے۔ اوکے جی، کیونکہ ہم نے جو جملہ اسمیہ پڑھا ہے اس کے 2 پارٹس پڑھے ہیں، مبتدا اور خبر۔ وہ ہم جان چکے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، دونوں مرفوع ہوتے ہیں اور جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابق ہوتے ہیں۔ اوکے ہو گیا؟ تو رزلٹ یہ نکلا کہ جی یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، لہٰذا اب آپ اس کا ترجمہ وہ کتاب ہے بھی نہیں کریں گے اور اس کا ترجمہ یہ قرآن ہے نہیں کریں گے۔ اب اگر یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اب اس کی طرف ہم آتے ہیں، جی یہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب مفرد کو مفرد سے ملایا تھا تو کیا بنایا تھا؟ مرکب۔ اور مرکب کی 2 اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ایک تھی مرکب تام جسے ہم نے جملہ کہا تھا، اور ایک رکھی تھی مرکب ناقص جسے ہم نے کہا تھا جملہ نہیں ہے۔ ایسے نا، یعنی 2 اسم جب ملیں گے یا تو جملہ بنے گا یا پھر جملہ نہیں بنے گا۔ جملہ بننے کے لیے، جملہ اسمیہ بننے کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ ہم نے دیکھ لی ہیں کہ معرفہ نکرہ ملتا ہے تو جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ اب جب معرفہ نکرہ نہیں مل رہا تو جملہ بھی نہیں بن رہا، لیکن 2 اسم پھر بھی مل رہے ہیں، تو جب 2 اسم ملتے ہیں تو مرکب ناقص بھی تو بنتا ہے نا، وہ مرکب ناقص بھی تو بنتا ہے، یعنی جملہ نہیں بنتا۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ 2 اسم مل رہے ہیں لیکن یہ جملہ نہیں ہے، مرکب ناقص ہے۔ تو آج ہم اپنا ٹاپک مرکب ناقص شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرکب ناقص سمپل سی ڈیفینیشن کہ 2 اسماء کا ایسا مجموعہ جو جملہ نہ بنے، جو جملہ نہ بنے، جو جملہ اسمیہ نہ بنے، کیونکہ اب اسمیہ پڑھے تو ساتھ اسمیہ بھی بولے۔ 2 اسماء کا ایسا مرکب، 2 اسماء کا ایسا مجموعہ جو جملہ اسمیہ نہ بنے، مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ اب جس طرح جملہ اسمیہ میں 2 اسم تھے اور ہم نے ان 2 اسموں کو نام دیا تھا کہ ایک اسم مبتدا ہے اور ایک اسم خبر ہے، اسی طرح اب جو یہ مرکب ناقص بن رہا ہے نا، پہلے تو ہم اس مرکب ناقص کو نام دیں گے اور پھر اس مرکب ناقص کو نام دینے کے بعد اس کے پارٹس کریں گے۔ تو پہلے اس مرکب ناقص کا نام نوٹ کر لے۔ ایسا مرکب ناقص، ایسا مرکب ناقص جس میں اشارہ استعمال ہو، ایسا مرکب ناقص جس میں اشارہ استعمال ہو، مرکب اشاری کہلاتا ہے۔ ایسا مرکب ناقص جس میں اشارہ استعمال ہو، مرکب اشاری کہلاتا ہے۔ تو پہلا مرکب ناقص ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا ہے وہ مرکب اشاری۔ آپ کہیں گے جی اشارہ تو جملے میں بھی استعمال ہوا تھا، اس میں اشارہ ہم نے جملے میں استعمال کیا تھا نا، لیکن وہ مرکب ناقص تھا، وہ تو جملہ اسمیہ تھا نا۔ تو ہم نے مرکب اشاری کو ڈیفائن کیسے کیا ہے؟ ایسا مرکب ناقص، یعنی مرکب اشاری ہے ہی مرکب ناقص۔ مرکب اشاری جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، مرکب اشاری جملہ اسمیہ نہیں ہوتا۔ مرکب اشاری مرکب تام نہیں ہوتا۔ مرکب تام ان جملہ، مرکب اشاری
مرکب تام یعنی جملہ نہیں ہو سکتا. مرکب اشاری اگر ہوتا ہے تو صرف مرکب ناقص ہوتا ہے. اوکے جی. لے جی, اگر اب آپ نے مرکب اشاری کو پہچان لیا کہ ایسا مرکب ناقص جس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے, تو اب اس کے پارٹس دیکھ لیتے ہیں. مرکب اشاری کے پارٹس. مرکب اشاری کے دو پارٹس ہیں جی. مرکب اشاری کے دو پارٹس ہیں. پہلا پارٹ جو ہے وہ کہلاتا ہے اس میں اشارہ. پہلا پارٹ ہے اس میں اشارہ, اور دوسرا پارٹ, یہ دونوں ایگزامپل سامنے رکھے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ کہلاتا ہے مشار الیہ. مشار الیہ. مشار الیہ کا معنی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے. آپ کے سامنے جو بھی مرکب آئے گا نا اس کے اپنے پارٹس ہوں گے جی, سیدھی سی بات ہے. کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے اس کے اپنے پارٹس ہوتے ہیں نا, وہی پارٹ دوسری چیز میں تو نہیں ہوتے نا. جملہ اسمیہ کے اپنے پارٹس ہیں, مبتدا خبر. مرکب اشاری کے اپنے پارٹس ہیں, اشارہ مشار الیہ. اسم اشارہ جس لفظ کے ذریعے آپ اشارہ کریں گے, اور مشار الیہ وہ اسم ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا. اور یہ دونوں مل کر جملہ نہیں بنیں گے, یہ دونوں مل کر جملہ نہیں بنیں گے بلکہ مرکب ناقص بنیں گے. اب سمپل سا ایک فارمولا ہے مرکب اشاری بنانے کا. سمپل فارمولا. سمپل فارمولا یہ ہے کہ مرکب اشاری میں اشارہ اور مشار الیہ, مرکب اشاری میں اشارہ اور مشار الیہ جنس, عدد, وسعت, اعراب. جنس, عدد, وسعت, اعراب. جنس, عدد, وسعت, اعراب. ان چاروں میں برابر ہوتے ہیں. مرکب اشاری میں اس میں اشارہ اور مشار الیہ جنس, عدد, وسعت, اعراب میں برابر ہوں گے. دیکھیں, ذالک اشارہ, الکتاب مشار الیہ. ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ہے جنس, عدد, وسعت اور اعراب میں برابر ہوتے ہیں. جنس میں چیک کریں, مذکر مذکر برابر, واحد واحد برابر, وسعت معرفہ معرفہ برابر ہو گیا نا. اعراب, اب یہاں پہ آپ کہیں گے ذالکہ تو مرفوع بھی ذالکہ ہوتا ہے, منصوب بھی ذالکہ ہوتا ہے, اور مجرور بھی ذالکہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو کہہ دیا کہ برابر ہوتے ہیں دونوں, تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے, کیونکہ یہ بھی مرفوع ہے. یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے. اب چاروں اعتبارات سے برابر ہو گیا تو یہ مرکب اشاری بن گیا. جبکہ جملہ اسمیہ میں کیا فرق تھا؟ جملہ اسمیہ میں معرفہ یہ تھا اور یہ نکرہ تھا. وہاں پہ وسعت میں برابر نہیں ہو رہا تھا. کلیئر ہو گیا؟ دیکھیں عرب نے اتنی سی تبدیلی کی اور مرکب تام سے مرکب ناقص بنا دیا. فالو کر گئے؟ آپ نے مرکب اشاری پہچان لیا, تو اب ذالک الکتابو کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ ذالک الکتابو کا ترجمہ آپ یہ کریں گے, لفظی ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ کتاب. جملہ اسمیہ کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں اگر یہ معرفہ اور نکرہ ہوتا؟ وہ کتاب ہے, وہ کتاب ہے. اب چونکہ وہ جملہ اسمیہ نہیں بن رہا, لہٰذا آپ نے ہے بھی ختم کر دیا. ہے پیدا کہاں سے ہوا تھا؟ معرفہ نکرہ کمبینیشن سے پیدا ہوا تھا نا. ہے معرفہ نکرہ کمبینیشن سے پیدا ہوا تھا نا. ہے وہ معرفہ نکرہ کمبینیشن ختم ہو گیا تو ہے بھی ختم ہو گیا. جی آپ پوچھیں. ذالک کتابن اگر ہوگا تو وہ بالکل, اگر ہوتا ذالک کتابن تو پھر آپ کہتے جی یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے وہ کتاب ہے. اب آپ نے دوسرا اسم نکرہ رکھ دیا تو معرفہ نکرہ سے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے, لہٰذا اب آپ ہے بھی لگا دیں گے کہ وہ کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ چاروں اعتبارات سے اشارہ اور مشار الیہ برابر ہوں گے. جنس دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے؟ اب اگلی بات ذرا سنیے گا غور سے. دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے؟ ایک. نمبر دو, یا دونوں واحد ہوں گے یا دونوں مثنیٰ ہوں گے یا دونوں جمع ہوں گے؟ دو. دونوں معرفہ ہوں گے, دونوں نکرہ ہو ہی نہیں سکتے. دونوں نکرہ کیوں نہیں ہو سکتے؟
یہ تو نکرا ہو سکتا ہے, اشارے کو تو آپ نکرا کر ہی نہیں سکتے, لہذا دونوں معرفہ ہوں گے. اور یہ والا جو ہوگا نا مشار الیہ معرفہ, معرفہ کی تو بہت ساری قسمیں ہیں, یہ صرف الف لام والا معرفہ ہونا ضروری ہے, صرف الف لام والا معرفہ. یہ نہیں کہ آپ کہیں گے یہاں پر میں علم لگا دوں تو معرفہ بن جائے گا, نو. یعنی یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں, مشار الیہ کے لیے الف لام والا معرفہ ہونا ضروری ہے. مشار الیہ کے لیے الف لام والا معرفہ ہونا ضروری ہے, ورنہ معرفہ تو علم بھی ہے, معرفہ تو ضمیر بھی ہے, معرفہ تو اشارہ بھی ہے. آپ کہیں میں 2 اشارے لگا دوں, معرفہ تو موصول بھی ہے, معرفہ الف لام والا بھی ہے. تو ان 5 معرفوں میں سے جو الف لام والا معرفہ ہے نا وہ مشار الیہ ہونا ضروری ہے. اب رہ گیا جی اعراب, اعراب رہ گیا. تو مزے کی بات نوٹ کریں, اعراب بھی دونوں کا ایک جیسا ہوگا. دونوں کا ایک جیسا کیا مطلب؟ یا تو دونوں مرفوع ہوں گے, یا تو دونوں مرفوع ہوں گے, یا دونوں منصوب ہوں گے, یا دونوں مجرور ہوں گے. دونوں مرفوع, دونوں منصوب, دونوں مجرور. ٹھیک ہے. جبکہ مبتدا اور خبر صرف مرفوع تھے, وہ فکس تھے, وہ منصوب ہوئے تھے نہیں, وہ مجرور ہوئے تھے نہیں. تو مرکب اشاری ایک مرکب ناقص جو ہے, یعنی پوائنٹ یہ سامنے آیا کہ جو مرکب ناقص جو جملہ نہیں ہوگا نا وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے, وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے, وہ مجرور بھی ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک اسم جو ہے وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے, منصوب بھی ہو سکتا ہے, مجرور بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں دہرا دیتا ہوں بات, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ خود ہی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سارے مرکب اشاری. مرکب اشاری کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال, مرکب اشاری ایک مرکب ناقص ہوتا ہے. مرکب اشاری ایک مرکب ناقص ہوتا ہے. کیسا مرکب ناقص ہوتا ہے؟ ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے. مرکب اشاری کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ مرکب اشاری کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, اسم اشارہ اور مشار الیہ. ٹھیک ہو گیا؟ مرکب اشاری کنسٹرکٹ کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ مرکب اشاری کنسٹرکٹ کرنے کا فارمولہ یہ ہے کہ اشارہ اور مشار الیہ کو چاروں اعتبارات سے ایک دوسرے کے برابر کر دیں, مرکب اشاری بن جاتا ہے. یا دونوں کو مذکر لے آئیں, یا دونوں کو مؤنث لے آئیں, دونوں کو واحد لے آئیں, دونوں کو مثنیٰ لے آئیں, دونوں کو جمع لے آئیں. دونوں معرفہ ہی آئیں گے, دونوں نکرہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں اشارہ نکرہ نہیں ہو سکتا. اور مشار الیہ جو معرفہ آپ نے لانا ہے وہ الف لام والا صرف لانا ہے, اور کوئی نہیں لانا. اور دونوں کو یا مرفوع لے آئیں, دونوں کو یا منصوب لے آئیں, یا دونوں کو مجرور لے آئے. قرآن مجید سے, احادیث سے میں آپ کے سامنے مرکب اشاری کی ایگزامپلز رکھوں گا, پھر آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ بتائیں گے. اب ذرا غور کریں, ذالک الکتاب, اوکے جی, اشارہ اور مشار الیہ. مبتدا خبر نہیں کہا آپ نے کیونکہ معرفہ نکرہ نہیں ہے. اوکے جی, اشارہ مشار الیہ. ہمارا سکوپ کیا ہے؟ قرآن مجید سمجھنا نا. تو قرآن مجید عربی میں لکھا ہوا ہے نا, عربی لکھ کے آپ کو پہچان کروا رہا ہوں نا. ٹھیک ہے نا. آپ کے سامنے ذالک الکتاب آیا, 2 اسم مل گئے آپ کو, آپ نے فوراً اس پہ اپنا جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ اپلائی کرنا شروع کیا. معرفہ نکرہ نہیں ہے تو جملہ اسمیہ نہیں ہے. آپ نے کہا اچھا جی اشارہ آ رہا ہے اور اشارے کے ساتھ الف لام والا اسم آ رہا ہے, تو یہ مرکب اشاری ہے, مرکب ناقص ہے. اوکے جی, اب آپ نے چیک کیا جی ہاں بالکل, واحد, مذکر یہ مرفوع ہے تو اسے بھی مرفوع مانیں گے کیونکہ برابر ہوتا ہے نا. اب اس مرکب اشاری کا اعراب کیا ہے؟ اس مرکب اشاری کا اعراب ظاہر بات ہے وہی ہوگا جو آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ مرفوع ہے. اب آئے آپ حاضل قرآن پہ آئے. آپ نے دیکھا جی معرفہ اور معرفہ نکرہ ہوتا تو جملہ اسمیہ بنا لیتے, نہیں ہے تو آپ نے اسے مرکب اشاری بنایا کیونکہ اشارہ مل گیا آپ کو. مرکب اشاری معرفہ, اور معرفہ بھی مشار الیہ الف لام والا. اوکے جی, ایک رول ٹھیک ہو گیا. واحد, مذکر, معرفہ الف لام والا معرفہ. اب حاضہ مرفوع بھی حاضہ ہوتا ہے, منصوب بھی حاضہ ہوتا ہے, مجرور بھی حاضہ ہوتا ہے. اس سے آپ فیصلہ نہیں کر سکیں گے, فیصلہ کریں گے آپ اس سے. القرآن یہ منصوب ہے,
اب آپ کو پتا ہے کہ مرکب اشاری میں دونوں یا تو مرفوع ہوتے ہیں یا دونوں منصوب ہوتے ہیں یا دونوں مجرور ہوتے ہیں. اگر یہ منصوب ہے تو اس کا مطلب یہ والا بھی منصوب ہی استعمال ہوا ہے. تو آپ کہیں گے اچھا یہ منصوب تو گویا پورا مرکب اشاری جو ہے یہ منصوب فارم میں استعمال ہوا ہے. تو ذالک الکتابوں کا ترجمہ آپ کریں گے وہ کتاب بس. حاضل قرآن کا ترجمہ آپ کریں گے یہ قرآن بس. ہے نہیں ڈالیں گے. اب کلیئر ہوگی بات؟ اب میں آپ کو پریکٹس کرواتا ہوں جی. ٹھیک ہے کہ آپ نے مرکب اشاری کی پریکٹس اب کیسے کرنی ہے. مرکب اشاری کسے کہتے ہیں؟ پہلے سوالات کے جواب دے دیجئے. مرکب اشاری کسے کہتے ہیں؟ نو مرکب ناقص ہے. پہلی بات یہ بتانی ہے اشارہ تو جملہ اسمیہ میں بھی استعمال ہوتا ہے. اشارہ تو جملہ اسمیہ میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. آپ نے کہنا مرکب اشاری مرکب ناقص ہوتا ہے. ایسا مرکب ناقص جس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مرکب اشاری کے کتنے پارٹس ہیں؟ دو. کون کون سے؟ اشارہ اور مشارون الیہ. مشارون الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف اشارہ استعمال ہوتا ہے. مرکب اشاری بنانے کے لیے کیا فارمولا ہے؟ چاروں اعتبارات سے دونوں برابر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اعراب کے اعتبار سے بھی، جنس کے اعتبار سے بھی، عدد کے اعتبار سے بھی اور وسعت کے اعتبار سے بھی. ہاں وسعت کے اعتبار سے جب آپ برابر کریں گے تو دونوں کو نکرہ نہیں کر سکتے، دونوں کو معرفہ ہی رہنا ہوگا. ہاں مشارون الیہ جو ہے وہ الف لام والا معرفہ ہوگا. بس یہ باتیں ہیں آپ کے سامنے. تو آپ پہلا مرکب اشاری کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. حاضہ اشارہ اور آگے میں لے کے آتا ہوں جی المسلم. حاضل مسلم. اب مجھے بتائیے جملہ اسمیہ ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معرفہ ہے، معرفہ اور نکرہ نہیں ہے. یہ مرکب اشاری ہے. مرکب اشاری اعراب کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرفوع. اعراب اس کا مرفوع ہے. ٹھیک ہے نا. ترجمہ کر دیں یہ مسلمان بس. یہ مسلمان ہے نہیں کہنا آپ نے. ایک ہو گیا جی. اب چلیں گے حاضانی المسلمانی. حاضان المسلمانی معرفہ پلس معرفہ کمبینیشن. جملہ اسمیہ نہیں ہے، مرکب اشاری ہے. ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ دو مسلمان. اچھا حاضان المسلمانی کا اعراب کیا ہے؟ مجرور کس نے کہا تھا؟ زیر زبر پیش سے اعراب کو کنفیوز نہیں کرنا. آنی مرفوع ہے. آنی مرفوع ہے. ٹھیک ہے. تو مرفوع ہی بنا رہا ہوں ابھی میں. یہ مرفوع بنایا تو یہ بھی مرفوع بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ کریں گے یہ دو مسلمان بس. آگے چلتے ہیں جی. ہؤلاء المسلمون. معرفہ مرکب اشاری. ہاں جی. اعراب کیا ہے؟ منصوب مجرور کیا دیکھ لیا آپ نے؟ یہ مجرور ہے وہ منصوب ہے. یہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ زیر آپ کے کھٹی میں بیٹھ گیا ہے کہ زیر مجرور ہوتا ہے. زبر ذہن میں فکس ہے کہ منصوب ہوتا ہے. لہذا کبھی اعراب نہیں سمجھ آئے گا آپ کو. سیدھی سی بات ہے. اعراب نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا. اگر آپ نے زیر زبر پیش سے ہی اعراب سمجھنے کی کوشش کی تو پیش کی معذرت، آپ کو کبھی اعراب نہیں آئے گا. اعراب پہچاننے کے لیے اس لفظ کے اندر گھسنا پڑتا ہے کہ وہ لفظ ہے کیا. اگر وہ لفظ واحد ہے اگر وہ لفظ، تو واحد کا اعراب کیسے آتا ہے؟ واحد کا اعراب مرفوع پیش کے ساتھ، منصوب زبر کے ساتھ، مجرور زیر کے ساتھ. اگر وہ لفظ مثنی ہے تو مثنی کا اعراب آنی کی آواز کے ساتھ مرفوع اور عینی کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور. اگر وہ اسم جمع سالم مذکر ہے تو اونا کے ساتھ مرفوع اور اینا کے ساتھ منصوب اور مجرور. اگر وہ اسم جمع سالم مؤنث ہے تو آتن کے ساتھ مرفوع، آتن کے ساتھ منصوب اور مجرور. اگر وہ اسم اشارہ ہے
اگر وہ اسم اشارہ ہے تو اشارے کی فیملی میں گھس جائیں. وہاں پہ سارے اشارے دیکھیں کہ واحد کے اشارے ہیں ہاذا، حاذی ہی، ذالکا، تلکا، اور جمع کے اشارے ہیں ہاؤلائی اور اولائکا. مرفوع بھی یہی ہے، منصوب بھی یہی ہے، مجرور بھی یہی ہے. اگر آپ نے ضمیر کا اعراب پہچاننا ہے تو ضمیر کی فیملی میں گھسیں اور ضمائر جو مرفوع ہیں وہ پکے کر لیں جی. ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ سارے مرفوع ہیں. جس کا اعراب پہچاننا ہے نا اس کے اندر گھسیں. ہاں جی اب بتائیں کون سی فارم ہے اعراب کی؟ اعراب کیا ہے؟ ہاؤلائی المسلمون مرفوع. مرفوع جمع کا اشارہ، جمع کا اشارہ مرفوع، منصوب، مجرور ایسے ہی ہوتا ہے. اوکے. المسلمون، المسلمون جمع سالم مذکر ہے اور جمع سالم مذکر اونا کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے. اگر آپ نے اسے مرفوع کہہ دیا تو اب ظاہر بات ہے جو تینوں شکلوں میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے تو اب اسے بھی اس کے ساتھ میچ کرنا ہے نا، تو یہ مرفوع ہی کہلائے گا نا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ مرفوع ہے ہاؤلائی المسلمون، ہاؤلائی المسلمون. مزید آگے چلتے ہیں. حاذہ معرفہ، المسلمات، معرفہ پلس معرفہ جملہ اسمیہ بنے گا؟ نو، جملہ اسمیہ نہیں بنے گا نا. مرکب ناقص بنے گا. اور مرکب ناقص میں کون سا مرکب ناقص بنے گا؟ مرکب اشاری، اس لیے کہ اشارہ آ گیا ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو بس سمجھانا ہے میں نے، پھر آگے چلتے ہیں. یہ ہاں کے نیچے لگی ہوئی ہے کھڑی زیر. آپ کہیں گے جی آپ نے تو ہمیں 3 حرکتیں بتائی تھی، صرف زیر، زبر اور پیش، یا علامت سکون بتائی تھی. یہ کھڑی تو ہم نے پہلی دفعہ پڑھی ہے، یہ تو نئی حرکت ہے. کوئی نئی حرکت نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں. دیکھیں جی زبر اور الف جو ہے نا یہ دونوں ملتے ہیں تو کھڑی زبر بن جاتی ہے. زبر اور الف کا مجموعہ کھڑی زبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زبر اور الف کا مجموعہ کھڑی زبر ہوتا ہے. زیر اور یا کا مجموعہ کھڑی زیر ہوتا ہے. زیر اور یا کا مجموعہ کھڑی زیر ہوتا ہے. پیش اور واو کا مجموعہ الٹی پیش ہوتا ہے. زبر اور الف مل کے کیا بناتے ہیں؟ کھڑی زبر. اس لیے آپ دیکھیں ہم اردو میں کتاب کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے. کتاب. قرآن مجید جب آپ کھولیں گے نا آپ کو کتاب ایسے لکھی ہوئی نہیں ملے گی. آپ کو کتاب کیسے لکھی ہوئی ملے گی؟ آپ کو کتاب ایسے لکھی ہوئی ملے گی. اسے بھی کتاب ہی پڑھیں گے نا، یہ بھی کتاب ہے. یہ عام عربی میں کتاب ہے، عربی رسم الخط، اور یہ پرٹیکولر قرآنی رسم الخط ہے. قرآنی رسم الخط جو آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے غائب ہوتا جا رہا ہے. سعودیہ نے پابندی لگا دی ہے کہ پاکستان کا پرنٹڈ مصحف کوئی نہیں سعودیہ میں جائے گا، کیونکہ ہم ان حرکتوں کو پڑھنے سے کھڑی زبر، کھڑی زیر، ہمارے سامنے کتاب، ہم نے تو کبھی ایسی کتاب دیکھی نہیں، ہم تو اس کتاب سے واقف ہیں. تو ہمارے پاکستان میں جو مصحف پرنٹ ہوتے تھے نا اس میں وہ اس طرح لکھ دیا کرتے تھے. تو علماء نے سختی سے کہا ہے کہ قرآن مجید لکھتے ہوئے آپ نے رسم عثمانی کو ہی فالو کرنا ہے، رسم عثمانی کو فالو کرنا ہے. اور رسم عثمانی میں کتاب ایسے لکھا گیا ہے نہ کہ ایسے. زبر الف از اکول ٹو کھڑی زبر، زیر یا از اکول ٹو کھڑی زیر، پیش واو از اکول ٹو الٹی پیش. اوکے. اب یہ ہے حاضی ہی کھڑی زیر. اب آپ اسے جب ملا کر پڑھیں گے نا، ملا کے پڑھتے ہیں نا، تو سمپل سا فارمولا، کھڑی زیر، کھڑی زبر، الٹی پیش. جب آپ انہیں ملا کر پڑھیں گے نا
کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش کو جب ملا کر پڑھیں گے تو سب سیدھے ہو جائیں گے. یہ آسان سا فارمولہ ہے, جھٹکا فارمولہ ہے. کھڑی زبر ہو کھڑی زیر ہو الٹی پیش ہو جب ملا کر پڑھی جائے گی تو سیدھی ہو جائے گی. حاضر المسلمات ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ مسلمان مونس, یہ مسلمان مونس, بس ہے نہیں ترجمہ کرنا. اوکے جی, اب آئیں مثنیٰ کی طرف. ہاتان المسلمتان, ہاتان المسلمتان. اوکے جی, معرفہ پلس معرفہ کمبینیشن, اور اعراب کیا ہے؟ مرفوع. ایکسلنٹ, ماشاءاللہ. لیں جی, اب اگر آپ نے یہ کر لیا نا تو مجھے خوشی ہوگی کہ اعراب آپ کو سمجھ میں آ گیا. تیسرا والا ہاؤلائی المسلمات, معرفہ معرفہ جملہ نہیں ہے, مرکب اشاری ہے کیونکہ اشارہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اعراب کیا ہے؟ مرفوع. شاباش. مجرور مرفوع نہیں کہنا, ٹھیک ہے, کہ مجرور مرفوع نو. مرکب ناقص بھی یونٹ کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. جو یونٹ یعنی ایک اسم کا اعراب ہوگا وہی مرکب ناقص کا بھی اعراب ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب ذرا اصل امتحان اب ہے. حاضر المسلم حاضان المسلمانی ہاؤلاء المسلمون حاضہ المسلمات ہاتان المسلمتان ہاؤلاء المسلمات. یہ 6 ایگزامپلز آپ سامنے رکھ کے کوئی بھی مرکب اشاری بنا سکتے ہیں. کون بنائے گا؟ آپ نے ایسا کرنا ہے, اشارہ تو یہی رکھنا ہے حاضر, اور یہاں پر نا مومن کا لفظ مشار لے کے طور پہ لانا ہے اور 6 ایگزامپلز بول دینی ہے. شاباش جی. حاضر المؤمن, ماشاءاللہ. ہاں, حاضان المؤمنانی, ہاں, ہاؤلاء المؤمنون. لام کی آواز جب تک نہیں آئے گی میں اسے مرکب اشاری نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے جی. مؤنث کی حاضہ المؤمنات, بالکل ٹھیک ہے, بالکل بالکل. ہاتان المؤمنتان ہاؤلاء المؤمنات. ماشاءاللہ. اگلی 6 ایگزامپلس, اگلی 6 ایگزامپلس جی بسم اللہ کریں. آپ نے مشار لے کی جگہ پہ نا عابد لفظ رکھنے ہیں جی. حاضل عابدو, ایکسلنٹ. حاضل عابدانی حاضان العابدانی حاضان العابدانی, ماشاءاللہ. ہؤلاء العابدون ماشاءاللہ جی. حاضہ العابدۃ حاضہ العابدۃ, ایکسلنٹ. ہاتان العابدتان ایکسلنٹ. ہؤلاء العابدات. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. یہ سب ہم نے مرفوع بنائے ہیں نا سر, مرفوع بنایا ہے. انہیں ذرا منصوب بنا کے دیکھیں, ان سب کو منصوب کر کے دیکھیں. اگر آپ کو پسند آئیں گے تو ہم کنٹینیو کریں گے, اگر نہیں آئیں گے تو ہم منصوب کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ یہ کسی بھی صورت میں آ سکتے ہیں نا مرکب اشاری. لے جی, حاضر المسلموں کو یہ سارے مرفوع ہیں اس وقت, یہ بھی مرفوع ہیں, یہ بھی مرفوع ہیں, یہ بھی مرفوع ہیں. ان سب کو میں منصوب کرنا چاہتا ہوں جی. حاضر المسلموں کو منصوب کیسے کروں گا بتائیں؟ حاضر المسلمہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, حاضر تو حاضر ہی رہے گا. ہاں, المسلم المسلمہ ہو جائے گا. اوکے. حاضہ المسلمہ تو منصوب کیسے ہوگا؟ حاضہ المسلمہ. ایکسلنٹ جی, منصوب ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. حاضر المسلمہ, اس کو میں نے مجرور کرنا ہے. حاضر مسلمی, حاضر تو حاضر رہے گا, المسلمی نظر آئے گا. اور یہ حاضر المسلمہ تو یا تا جو ہے یہ مجرور کیسے ہوگا؟ حاضر المسلماتی. کلیئر ہو گیا؟ تو دیکھیں گے حاضر المسلمو تھا مرفوع, حاضر المسلمہ منصوب, حاضر المسلمی مجرور. ٹھیک ہے نا. وہی دیکھیں پیش زبر زیر, حاضہ المسلمۃ حاضہ المسلمتا حاضہ المسلماتی, مرفوع منصوب مجرور, تینوں میں نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آئیں, شاباش. حاضان المسلمانی مرفوع ہے, اس کو منصوب کرنا ہے. شاباش. یہ جو یہ ہو جائے گا
اور یہ ہو جائے گا ہازین المسلمین، منصوب ہو گیا. اور مجرور کیسے ہوگا؟ مجرور بھی یہی ہوگا کیونکہ آنی اور عینی دو ہی آوازیں ہیں مثنیٰ کی، آنی مرفوع ہے اور عینی منصوب اور مجرور ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی اب اس کو کریں ہاتینی مسلمہ تینی، منصوب ہو گیا اور مجرور بھی ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ آ گیا ہے، شاباش. اب زبردست. ہاؤلائی المسلمون مرفوع ہے، منصوب کرنا ہے. اونا کیا بن جائے گا؟ اینا. ہاؤلائی المسلمون منصوب ہو گیا اور مجرور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. ایکسیلنٹ. لیں جی اگر آپ نے یہ بنا دیا نا تو پیسے پورے ہو گئے میرے. ہاں جی منصوب کرنا ہے ہاؤلائی المسلماتو کو، ہاؤلائی تی. ایکسیلنٹ. آتو یا آتی دو آوازیں ہی ہوتی ہیں، تو یہ منصوب ہوگی اور مجرور کیا ہوگی؟ یہی ہوگی. ایکسیلنٹ جی ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ کو عربی سمجھ میں آئے گی کیونکہ اعراب آپ کو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. لاسٹ ایگزامپل کر کے بات کو ختم کرتے ہیں جی. ایک مرکب اشاری بنا رہا ہوں جی، حاضل کتابو، اوکے جی مرفوع. دوسرا بنا رہا ہوں حاضانل کتابانی، اور تیسرا بنا رہا ہوں غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع. لہذا یہ کل ہی ہم نے پڑھا تھا کہ اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوگا. ہاذہ الکتب، ہاذہ الکتب. نبی کی سن کی ایک حدیث سنا کے اس ٹاپک کو میں ختم کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہاذہ القلوب، ہاذہ القلوب. حدیث کے لفظ سامنے آئے، معرفہ پلس معرفہ جملہ اسمیہ ہے؟ نو، جملہ اسمیہ نہیں ہے تو مرکب اشاری ہے. اشارہ مشار الیہ، مرکب اشاری کا اعراب کیا ہے؟ حاذہ القلوب. مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے؟ منصوب ہے. قلوب جمع ہے نا، جمع مکسر. جمع مکسر پیش کے ساتھ مرفوع، زبر کے ساتھ منصوب اور زیر کے ساتھ مجرور ہوتا ہے. تو حاذہ القلوب منصوب ہے. ٹھیک ہے، اب ترجمہ کر دیں اس کا. یہ دل، سمپل یہ دل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان حاذہ القلوب تصدع، یہ دل بھی زنگ پکڑ لیتے ہیں، یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، بالکل اس طرح جس طرح لوہا زنگ پکڑتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے. تو میں ترجمہ دیکھیں، حدیث میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دل، اور رول وہی ہے غیر عاقل کی جمع، لہذا اشارہ واحد مؤنث. تو آپ نے فرمایا ان حاذہ القلوب تصدع، یہ دل زنگ پکڑ لیتے ہیں بالکل اس طرح جس طرح لوہا زنگ پکڑتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس جو تھے، ان اسٹوڈنٹس اور آج کے اسٹوڈنٹس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر آج کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا نا تو اس کا سوال ہوتا جی دلوں کو زنگ کیسے لگ جاتے ہیں؟ جی دلوں کو بھی زنگ لگتے ہیں بھلا؟ سائنس تو نہیں بتاتی ہے. سلام و صحابہ پر ان کا سوال سنیے گا. انہوں نے سوال کیا ما جلا ہوا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علاج بتائیں. آپ نے کہہ دیا زنگ لگ جاتا ہے. لگ جاتا ہے. کیسے لگتا ہے، کب لگتا ہے، کیوں لگتا ہے، ہمیں نہیں پتا. علاج بتائیں، زنگ دور کیسے کریں. تو آپ نے جو علاج تجویز کیا وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اپنے اگلے مرکب ناقص میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.